کون ہے امام حسن مجتبی؟ اگر کسی نے حسن سیرت رسول خدا کو دیکھنا ہو، کہ کل میں اشارہ کر چکا اس سے متعلق، تو وہ امام حسن مجتبی کی جانب نگاہ کرے۔ کل نبی اکرم کا ایک واقعہ عرض کیا تھا، آج بالکل اس کے مشابہ امام حسن مجتبی کی سیرت عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں شام سے، اور جتنا بغض اس کے دل میں تھا سب کا سب نکال دیا۔ امام حسن کو بڑا بھلا کہتا ہے، امام سن بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ جب وہ کہہ چکا، کہا اے ضعیف انسان مجھے یہ بتا تیری ضرورت کیا ہے؟ تیری کوئی حاجت ہے؟ تجھے کچھ چاہیے؟ غذا چاہیے، پانی چاہیے، رہنے کے لیے گھر چاہیے، لباس چاہیے، حتیٰ یہاں تک فرمایا بتا اگر تو مقروض ہے تو میں تیرا قرضہ ادا کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنی بد اخلاقی کے مقابلے میں حسن کا حسن دیکھا، پکار کے کہتا ہے میں وہ ہوں جو آپ سے اور آپ کے بابا سے سب سے زیادہ بغض رکھتا تھا، مگر آپ کے کردار نے مجھے بتایا کہ خدا بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کا حق نہیں ہے۔ یہ آئمہ کی روش ہے، یہ آئمہ کا طریقہ۔ آئمہ بد اخلاق زبان کو بد اخلاقی سے نہیں کاٹتے، بلکہ بد اخلاق زبان کو اپنے اخلاق کی تلوار سے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ سیرت امام حسن مجتبی۔ کیسے سخی ہیں امام حسن؟ جانتے ہیں نا، امام حسن کا تعلق تو اس خاندان سے ہے کہ جس کی سخاوت پہ قرآن کی آیتیں اترتی ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ روزانہ جناب زہرا 5 روٹیاں پکاتی ہیں، اور جب فقیر اسیر و یتیم و مسکین آتے ہیں تو 4 نہیں دیتی، 3 بھی نہیں دیتی، 5 کی 5 دے دیتی ہیں۔ 4 دی جا سکتی تھی نا، سخاوت ہو جاتی۔ ہاں یہ وہ سخاوت تو ہو جاتی جو عام لوگ کرتے ہیں، مگر وہ سخاوت نہ ہوتی جن پہ خدا آیتیں نازل فرماتا ہے۔ امام حسن مجتبی نے ظاہراً 2 مرتبہ اپنے گھر کا پورا سامان راہ خدا میں دے دیا۔ تو آج یہ بات پڑھنے کا موقع اس لیے بھی ہے کہ آج اس سخاوت کے اظہار کا وقت ہے۔ الحمدللہ مومنین نے ایک خوبصورت انداز سے، جس طرح ہر سال عزائے سید الشہداء میں تبرکات پہ خرچہ ہوتا ہے، تبرکات کا خرچہ یقیناً آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ میں ایک صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ مجالس میں بہت خرچہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں ابھی وہاں کتنا خرچہ ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو وہاں جا کے دیکھ کے بتا سکوں گا کہ کتنا کیا ہے، لیکن بہرحال مومنین بہت خرچ کرتے ہیں۔ کہنے لگا یہ خرچ تو کرتے ہیں، بتائیں ریکوری کیسے ہوگی؟ دنیا دار ذہنیت ہے نا بھائی، کہتے ہیں خرچ تو ہم بھی کر لیں گے، کہتے ہیں خرچ تو کر لیتے ہیں، بتائیں ریکوری کیسے ہوتی ہے؟ میں کہا ریکوری والا کھاتا ہم نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور خدا اتنا کریم ہے جب حسین کے نام پہ کھلاتے ہیں خدا یہاں بھی عطا کرتا ہے، وہاں بھی تنا نہیں چھوڑے گا۔ محمد والے محمد بلند کر سبیل رزق تبرک سے آج کی صورت حسین پال رہا ہے خدا کے بندوں کو۔ عظمت امام حسین مظلوم کربلا بلند کر زیادہ شاعری صلوات یاد نہیں ہے کہ مجلس جلدی ختم کروانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حضور جس طرح سے آپ نے خرچ کیا، خدا پہ بھروسہ رکھیں۔ اس وقت سیلاب زدگان آپ کے منتظر ہے۔ غیر علی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے سب کو کھلایا جاتا ہے، نہ کھلاتے ہوئے رنگ پوچھا جاتا ہے، نہ نسل پوچھا جاتا ہے، نہ مذہب پوچھا جاتا ہے، سب کو کھلاتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، اور کھلا کے یہ دیکھتے ہیں کون وفادار ہے اور کون نمک حرام ہے۔ لیکن یہ در ایسا کسی نے حاتم معصوم سے کہا، حاتم بھائی بڑا سخی تھا، اس کے گھر کے کئی دروازے تھے، ہر دروازے سے عطا کرتے۔ ہمارے تبرک تقسیم کرنے والوں جیسا نہیں تھا کہ جب تقسیم کرتے ہیں تو سارے دروازے بند کر رکھتے ہیں، ایک کھلا رکھتے ہیں۔ مومنوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے بس پر
کہ گھوم گھوم کے ہمیں تبرک لینے میں مزہ آتا ہے. ہاں رہی بات میری. حاتم طائی اپنے گھر کے کئی دروازے سے سب کھلے رکھتا تھا کہ جس کو چاہیے بار بار آئے دیتا جائے, جتنا چاہیے دیتا جاتا. معصوم نے فرمایا ہمارا انداز سخاوت ایسا نہیں ہے, ہمارے گھر کا ایک در ہے, آنے والا بھی ایک ہی دفعہ آتا ہے, ہم اتنا نواز دیتے ہیں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں بچتی. اس وقت غزہ کا منتظر ضمیروں کی زندگی, خدا کچھ حادثات خلق کرتا ہے جن کے ذریعے سے زندہ ضمیروں کو اور مردہ ضمیروں کو جدا کر دیتا ہے. کون ہے جن کے دل, جن کے سینے میں دل ہے, اور کون ہے جن کے سینے میں پتھر ہے؟ کون سیرت امام حسن مجتبیٰ کا پیرو ہے؟ کیا ہے سیرت امام حسن مجتبیٰ؟ اپنے بابا کی طرح راتوں کو اپنی پشت پر بوجھ اٹھا کر یتیموں اور بیواؤں کے گھروں میں خزاں پہنچا. سیرت امام حسن, سیرت مولا بھائی رات کا وقت آقا عبادت کرتے ہیں. یہ تقسیم کا کام کسی غلام سے بھی کروایا جا سکتا ہے. علی علیہ السلام اگر کسی کو کہیں گے تقسیم کا کام کر دو تو کیا وہ نہیں کرے گا؟ امام حسن مجتبیٰ اگر کسی کی ذمہ داری لگائیں تو یقیناً اس کے لیے سعادت ہوگی, مگر کیوں خود کر رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ کام زندگی میں بہت اہم امر ہے, اس سے اس کو فراموش مت کرنا. ایسا نہ ہو یہ بھول جاؤ کہ بہت سارے ہیں جو تمہارے منتظر ہیں. یہ سخاوت امام حسن مجتبیٰ چند مرتبہ, 2 مرتبہ اپنے گھر کا پورا مال دیا, اور ظاہراً 3 مرتبہ اپنے گھر کا نصف مال, پورے گھر کے سامان کو جمع کیا, آدھا راہ خدا میں دے دیا, آدھا اپنے پاس. عبادت و بندگی کا یہ عالم ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کہ جو سوار دوش پیمبر ہے, حسنین نبی کی پشت پر ہیں. ایک صحابی نے آگے کہا کیا بہترین سواری ہے. غلط بات کہی صحابی نے کہ کیا بہترین سواری ہے. نبی سواری ہے نا, اور حسین حسنین سوار ہے. بتائیے نبی سے بہتر کوئی سواری ہو سکتی ہے؟ نبی نے فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے سوار کتنے بہترین ہیں. گویا بتایا میں اپنے سے عقیدت تب تک قبول ہی نہیں کروں گا جب تک تم حسنین کے عقیدت مند نہ بن جاؤ, جب تک ان سے محبت و مودت کا اظہار, ان کے مقام کے سامنے جھک نہ جاؤ, اس کی تعظیم نہ کرو. یہ امام حسن جب وضو فرما رہے ہیں نا, چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے. جب مصلی عبادت پر آ رہے ہیں چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں آقا آپ کو کیا ہوا, آپ کے بدن پہ لرزہ کیوں آ رہی ہے؟ کیا تم, امام نے فرمایا تم نہیں دیکھتے ہو میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اور دنیا کو بندگی کا سلیقہ سکھایا, عبادت کا طریقہ سکھایا. آخری حصہ گفتگو کا وہ ظلم و جفا جو امام حسن مجتبیٰ پر کی گئی, بعض اوقات نادانی کی بنا پہ آج تک کی جاتی ہے. امام کی صلح کو درست طریقے سے سمجھا نہیں گیا. امام حسن مجتبیٰ آیا صلح کرنے میدان میں اترے تھے یا جنگ کر رہے؟ تیاریاں بتاتی ہیں جنگ کرنے اترے تھے, اور پہلی دفعہ نہیں اتر رہے تھے, بلکہ جنگ جمل میں جب علی مرتضیٰ اپنے ساتھ لے کے گئے اپنے فرزند کو, جنگ جمل آپ جانتے ہیں کس طرح کی جنگ تھی. ایک طرف علی علیہ السلام تھے, دوسری طرف نبی کی زوجہ تھی, اور درمیان میں ایک طبقہ بالکل کنفیوز تھا. علی علیہ السلام نے امام حسن کو حکم دیا کہ آپ کوفہ جائیے اور کوفہ جا کے ہمارے لیے لشکر روانہ کریں. مجھے بتائیے کتنی حسین تقریر کی ہوگی امام حسن نے کہ 12,000 کا لشکر مولا علی کی مدد کے لیے تیار ہو گیا. 12,000 کا لشکر روانہ کر. جنگ صفین میں آئے, مولا علی ایک مقام پہ رک کر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے حسن جتنے بڑھ کے حملے کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو حسن کی جان کو کوئی خطرہ ہو جائے. حسن فرزند رسول خدا ہیں, انہیں واپس بلا. شجاعت امام حسن ہے. امام سب سے پہلے وارث ہے ذوالفقار کے. امام میدان میں اترے, جنگ کے لیے مشکل کیا پیش آئی, مشکل یہ پیش آئی کہ وہ جو اپنوں کے لبادے میں تھے وہ اپنے نہیں تھے. امام کے لشکر میں 5 قسم کے لوگ تھے. یہ باتیں محفوظ رکھیے, اور محفوظ اس طرح رہیں گی کہ ابھی آپ یاد کریں گے اور جا کے کسی کو بتائیں گے.
تاکہ یہ مجلس یہاں تک محدود نہ رہے، بلکہ جس تک آپ کی رسائی ہے اس تک یہ پیغام پہنچائیں، بتائیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی فضیلت کیا ہے اور امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت کیا ہے۔ پہلا گروہ امام کے لشکر میں ہے خوارج کا، جو امام سے محبت نہیں رکھتے، صرف امیر شام سے دشمنی، اور وہ بھی اپنی دلیل پہ، اسی دلیل سے مولانی کے بھی دشمن۔ ایک گروہ امام کے لشکر میں ہے لالچی ہے، صرف مال غنیمت چاہیے اس کو۔ ایک گروہ امام حسن علیہ السلام کے ہی لشکر میں ہے، لیکن یہ امام کی امامت پر اعتقاد نہیں رکھتا، متزلزل ہے، دیکھتے ہیں جہاں کی ہوا چلی وہیں کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ایک گروہ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہے، مگر امام سے محبت کی بنا پہ نہیں، قبائلی سرداروں سے عہد کی بنا پہ۔ مجھے بتائیے کیا تشکیل ہے اس لشکر کی، کیا آرائش ہے اس لشکر کی؟ اس میں وہ قلیل تعداد 5واں گروہ رہ جاتا ہے کہ جو امام کے حقیقی انصار کا گروہ ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کے جو بظاہر میرے ساتھ تھے، ان کے منصوبے کو دیکھا اور دشمن کے منصوبے کو دیکھا۔ قیامت کا جملہ ہے خدا کی قسم، اس پہ تنہائی میں بیٹھ کے انسان زندگی بھر رو سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں نے اپنے لشکریوں کے منصوبے کو دیکھا جو الگ الگ ذہنیت کے لوگ تھے، اور دشمن کے منصوبے کو دیکھا، مجھے ان سے دشمن کا منصوبہ بہتر لگا۔ مجھے نہیں معلوم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ صلح امام حسن صلح حدیبیہ کی طرح سے، صلح حدیبیہ رسول اللہ نے کی تھی، صلح امام حسن صلح تحمیلی تھی، پر ٹھونسی گئی، امام نے نہیں کی صلح۔ وہ امام کیا کرے، 12,000 کا لشکر دے کے بھیجا عبید اللہ ابن عباس کو، اور پورے لشکر سمیت جا کے دشمن سے مل گئے۔ کس چیز نے ملا دیا؟ 3 چیزوں میں، 3 چیزیں جو ہر مرد کو جھکا دیتی ہیں، 3 چیزیں جو انسان کی راہ میں ایسی رکاوٹ ہے کہ انسان ترقی سے رک جاتا ہے: زن، عورت، زر، مال، منصب، زمین۔ اسے 3 آفرز کی گئی کہ یہ مال لے لے، آدھا ابھی آدھا بعد میں، عہدہ شام کی فوج کی قیادت سے پیسہ لائی، اور امیر شام کے خیمے میں ایک عورت تیری منتظر ہے۔ یہ سبب بنا امام معصوم کو تنہا چھوڑ گیا۔ کتنا بے بصیرت تھا۔ ہم نے تو سنا ہے، اس نے تو حسن امام حسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسی محروم آنکھ تھی، امام حسن کو تنہا چھوڑ گیا۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف طرح کے لوگ تھے نا، یہ منصوبے بنانے لگے، انہوں نے دشمن سے رابطے کر لیے اور یہاں تک کا منصوبہ بنا لیا کہ مجھے دشمن کے ہاتھوں فروخت کر دیں گے۔ اب امام ہے، امام کی گرد قلیل سا گروہ ہے جو امام کے اپنے، اور یہ ظالم امام پہ حملے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ امام پہ حملہ کیا، امام کی ران زخمی کر رہے ہیں۔ یہ حملہ کرنے والے امیر شام کے لشکر سے نہیں آئے تھے، یہ حملہ کرنے والے بظاہر امام کے اپنے لشکر میں موجود، لیکن امام کے شیعہ نہیں تھے، امام کے شیعہ نہیں تھے۔ اس موقع پر آقا نے صلح کو ترجیح دی، لیکن چونکہ امام حسن ہے، اس صلح میں بھی وہ حسن کردار امام حسن نظر آتا ہے۔ بس صلح نامے کی شکل سنیے، میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ پہلی شکل کہا کہ امیر شام کو حکومت دیتا ہوں اس شرط پر کہ قرآن و سنت اور شائستہ خلفاء کی سیرت پر عمل کرے گا۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گی پہلی شکل۔ دوسری شکل، میرے بابا کو ممبر سے گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ تیسری شکل، امیر شام اپنے بعد کسی کو حاکم مقرر نہیں کرے گا۔ چوتھی، علی کے شیعوں پہ عرصہ حیات تنگ نہیں کیا جائے گا۔ پانچویں، رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور آخری، مال سے متعلق وصیت کی کہ اتنا مال کوفہ کے بیت المال میں ہے وہ میں خود خرچ کروں گا، اور باقی ہر سال امیر شام میں مال ایک حصہ جو ہے وہ وقف کرے گا کہ جو صفین اور جمل کے شہداء کے ورثاء کو دیا جائے۔ اب ان شکوں پہ ذرا غور کیجیے، امام کیا ترتیب دے رہے ہیں؟ یہ صلح نامہ ہے، بظاہر تو یہ صلح نامہ ہے،
مگر حقیقت میں امام دشمن سے اعتراف جرم لے رہے ہیں۔ اب قرآن و سنت اور شائستہ خلفاء کی سیرت پہ عمل ہوگا، ماننے والے نے مانا، اس کا مطلب ہے پہلے قرآن و سنت پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ کہا میرے بابا کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، ماننے والے نے کہا نہیں دی جائیں گی، اس کا مطلب ہے پہلے دی جا رہی تھی۔ مسلمانوں تلاش کرو وہ کون تھا جو تمہارے چوتھے خلیفہ کو ممبر سے گالیاں دلواتا تھا، تلاش کرو وہ کون تھا۔ کہا کہ اپنے بعد کسی کو حاکم مقرر نہیں کرے بلکہ خلافت امام حسین جو 10 برس مولا حسین نے انتظار کیا نا، یہ اس عہد نامے کی آخری شک کا انتظار کیا، باقی تو ساری عہد ہوتے ہی ٹوٹ گئی، امام بھی جانتے تھے توڑ دے جائیں گے، لیکن عہد نامہ ایسا ترتیب دیا کہ جس کے ذریعے سے دشمن سے اعتراف جرم لیا جا سکتا۔ اب یہاں اگر ہمیں وہ سیرت وہ حدیث رسول سمجھ میں آتی ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین امام ہیں، قیام کریں یا قعود کریں، یہ اپنی صلح کے ذریعے سے دشمن سے اعتراف جرم لے لے گا، حسین اسی دشمن کو کربلا میں اکٹھا کر کر قیام قیامت تک لعنت کے طوق کو ان کے گلے میں اتار دے گا۔ یہ صلح امام حسن مشتبہ اور یہ جنگ کرنا، یہ کہنا کہ امام حسن امام امن ہے اور امام حسین امام جنگ ہے، ناانصافی ہے، چونکہ صلح امام حسن نے نہیں کی ہے۔ رہبر معصوم کا نقطہ فرماتے ہیں کہ صلح حسن و حسین نے مل کے کی ہے، اور جنگ امام حسین نے تنہا نہیں کی ہے، بلکہ اس عالم میں کہ آقا کو زہر دی جا چکی تھی، قاسم کو بلایا، 13 ماہ کا قاسم ہے، اس کے ہاتھ پہ تعویذ باندھا، کہا جو مشکل وقت آئے کھول لینا۔ امام حسن اپنی زندگی میں کربلا کی تیاری کر چیزوں آج بہت رنج و مصائب کا دن ہے، آج فاطمہ زہرا پہ درد کا عالم ہے، درد کا عالم ہے۔ وہ فاطمہ کے جو فرماتی ہے جب مجھے زندگی میں کوئی مصیبت پیش آتی تو میں اپنے بابا کے پاس جاتی، میری مشکل حل ہو جاتی۔ اب کوئی موجود نہیں ہے جو فاطمہ کا سہارا بنے، چونکہ رسول کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ وہ در جس پہ رسول سلام کرتے تھے، رسول کی آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ دروازہ جلے گا۔ وہ ہاتھ جنہیں رسول چوما کرتے تھے، رسول کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس پہ تازیانے مارے جائیں گے۔ وصیت خدیجہ یہ تھی، میرے بعد میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا، یا نبی اللہ دیکھیے گا میری بچی کے کوئی مارے نہیں، میری بچی کے کوئی منہ پر تماچا نہ مارے۔ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوگی، ادھر لعین زہرا کے گھر میں آئیں گے، اور بنت علی کے چہرے پر، بنت نبی کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہوں گے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے، وہ راحم الابرات ہے، آنسوؤں پہ رحم کرتا۔ یہ آنسو جو آپ اخلاص کے ساتھ ان مظلوموں کو بہا رہے ہو کہ جن سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے۔ نبی فرماتے جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی کو نہیں دی گئی۔ بتاؤ قلب نبی میں کیا گزری ہوگی جب فاطمہ خود کو قبر رسول پہ گرا کے کہتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرن لیالیا۔ بابا مجھ پہ اتنی مصیبتیں ٹوٹی، روشن دنوں پہ پڑتی سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ بتاؤ اس وقت کیا گزری ہوگی قلب پیغمبر پر کہ جس کا ہاتھ اٹھا کے بتاتے رہیے تمہارا مولا ہے۔ زہرا کہتی ہیں علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، کہا نہیں بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتے۔ بتاؤ کیا گزری ہوگی اس وقت قلب پیغمبر پہ کہ جب نبی کی نواسیاں کربلا سے کوفہ سے شام، کبھی تازیانوں سے حملہ، کبھی نیزوں سے حملہ، کبھی چھت سے پتھروں کی بارش، کیا گزری ہوگی قلب پیغمبر پر جب حسین نے سر سجدے میں رکھا اور شمر لعین نے پشت حسین پہ زانو رکھا، زینب سے خیمہ چھوٹا، تلے زینبیہ بنائی، کہ عمر سعد تجھے نظر نہیں آتا، یہ عرش خدا پہ سوار ہو گیا ہے۔ آقا نے نماز کا ارادہ کیا،
حسین نے زین چھوڑی، یہ آقا حسین کے سینے پر بیٹھا، داڑھی سے حسین کو پکڑا۔ یہ وہی چہرہ تھا رسول جس کے بوسے لیا کرتے تھے اور آقا کے چہرے پر تماچے مارنا شروع کیے۔ اتنی اذیتیں مجھے دی گئی، اتنی اذیتیں کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ وقت آ گیا کہ جب سبط اکبر کو 7ویں مرتبہ زہر دے دیا گیا۔ ہر زہر امام کے بدن کو کمزور کرتا گیا۔ آپ جانتے ہیں تلوار صرف ایک دفعہ قتل کرتی ہے، لیکن جب زہر دیا جاتا ہے نا، زہر رفتہ رفتہ بدن کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ اور میرا اور آپ کا مولا روزے کی حالت میں تھا، جب افطار کے لیے پانی لیا، لینا نے اس میں زہر ملا رکھا تھا۔ آقا نے ایک گھونٹ پیا اور کہا تیرا کام ہو گیا، مگر تو مجھے یہ بتا کیا میں تیرا اچھا مولا نہیں تھا؟ کیا میں تیرا اچھا آقا نہیں تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ بس عزیزو، اس زہر نے امام کے بدن کو کاٹنا شروع کیا۔ امام نے گویا ایک مرتبہ کروٹیں بدلنا شروع کی۔ اب کیفیت یہ ہے کہ امام خون کی الٹیاں کرتے ہیں اور امام کا جگر کے ٹکڑے ایک مرتبہ دشت میں جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ زینب دیکھ رہی ہے، حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی ہے، حسین کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر رو رو کر کہہ رہے ہیں اے بھیا حسن، خدا آپ کو صحت عطا کرے گا۔ جب روتا دیکھا نا آقا حسین کو، عزیزو دو مقامات ہیں، دو مقامات۔ کتنی محبت ہے حسین کو اپنے بھائیوں سے، ایک منزل سننا ذرا۔ شبر لعین نے جب سر حسین کو تن سے جدا کر لیا نا، تو دیکھا کہ حسین کے لبوں میں ابھی بھی جنبش ہے۔ حسین قرآن نہیں پڑھ رہے، لبوں میں جنبش ہے۔ کہا دیکھیں حسین کیا کہتے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں کو حسین کے لبوں کے قریب کیا، حسین پکار کے کہتے تھے عباس عباس عباس، ہم مارے گئے، زینب کا پردہ۔ اجرکم ربکم اجرکم ربکم۔ دو مقامات ہیں جہاں آقا حسین کا یہ جملہ ملتا ہے، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک جب حسن کا جنازہ اٹھایا، دوسرا جب عباس کے بازو الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ بس عزیزو ایک مرتبہ روتا دیکھا حسین کو، کہا حسین تو مجھ پہ روتا ہے؟ لا یوما کیومک یا ابا عبداللہ، یہ تو میرا دن ہے، لیکن جیسا تیرا دن ہے ایسا کسی کا نہیں۔ اے ابا عبداللہ، میرے صرف جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ لعین کربلا میں، شام غریبہ میں 10 گھوڑے مقرر کرے گا، مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے گھوڑے مشرق۔ اے حسین، تیرے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور یہ لعین کہے گا اگر ماجائی آ گئی پہچان نہ سکے گی۔ 11 محرم کی صبح جب زینب پہنچی، بندے ہاتھوں سے ناکے کی بلندی سے خود کو زمین پر گرایا، کوہنیوں کے بل اپنے بھائیوں کے لاشے پر پہنچی اور پکار کے کہا انت الحسین، کیا تو میرا بھائی؟ اجرکم ربکم اجرکم ربکم۔ عزاداروں کو منزل آ گئی جب آپ کے میرے امام نے اس دنیا کو الوداع کہا، حسین کو